وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 22. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 22. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا، قالوا انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ما زادہم، اور زیادہ نہ ہوا ان کا، الا ایمانا، لیکن یقین، و تسلیمہ، اور فرما برداری. سامعین کرام، مومنوں میں جو سچے لوگ تھے، غزوہ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، مومنوں میں جو سچے لوگ تھے اور منافق نہیں تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ اب تذکرہ فرما رہے ہیں. اور ترجمہ آپ نے سن لیا کہ مومنوں نے جب لشکروں کو، فوجوں کو دیکھا، احزاب، قالوا ھذا ما، تو وہ خوشی سے چلا اٹھے. یہ الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ طرز ایسی ہے، یہ اس جملے کی بناوٹ ایسی ہے
کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ صادق آتے ہیں کہ مومنوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلا اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور فرمانبرداری بڑھ گئی۔ سامعین کرام، جو حقیقی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا بلکہ یہ باتیں ہماری اور آپ کی ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، یہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ ابتلا اور آزمائش، یہ اس کے ایمان کی راہ کی زیور ہیں۔ ابتلا آزمائش جو ہے وہ یہ انسان کے ایمان کے راستے کا، یا اللہ تعالیٰ پہ کا جو راستہ ہے جو اس نے منتخب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور یہ اللہ ہی کو چاہتا ہے، تو یہ مشکلات، آزمائشیں، مشقتیں، تکالیف، یہ اس کے راستے کا زیور ہیں۔ اور یہ یعنی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے وعدے کیے ہوئے مومنوں سے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً میں تمہیں آزماؤں گا، مال سے بھی اور تمہاری جان سے بھی۔ اور یہی مال و جان کا وعدہ مومن نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، اور اس کے یعنی اس کو بیچنے کا ایک سودا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ قرآنی حکم جو ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کر لیا ہے، مال اور جان کا، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ یہ ایک سامعین کرام یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے فوائد ہیں۔ یہ مال و جان کو جب آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو بہرحال اس وقت میں مختصر طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چل کر آپ نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے آپ۔ یعنی اگر آپ یہ تکالیف اور یہ آیاتیں میں نے آپ کو سنائی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایک آیت ہے۔ پھر أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ دوسری جگہ ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اس قسم کی، اس قبیل کی بہت سی آیاتیں ہیں سامعین کرام۔ جد و جہد اور محنت، ابتلا اور آزمائش، یہ مومن کے گلے کا ہار ہیں سامعین کرام۔ وہ حق کیا ہے جس کی مخالفت نہ ہو، وہ اہل حق کون ہیں جس کی مخالفت نہ ہو، اور جن کو اذیت کا، مخلوق کی طرف سے اذیت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سالہ مکی دور، پھر 8 سالہ مدنی دور۔ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ دیکھیں کتنی زبردست رکاوٹیں تھیں، ابتلا تھی، آزمائش تھی، خاص طور پہ مکی زندگی میں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ طائف کی سرزمین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ کیا سلوک ہوا، پتھراؤ کیا گیا، ان کے جوتے جوتے خون مبارک سے بھر گئے۔ بہرحال وہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ مشکلات اور مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں، ساری چیزیں جو ہیں، یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ اہل ایمان کے راستے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ابتلا، آزمائش، مصیبتیں، تکالیف، جد و جہد، محنت۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، وہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے اس سے ڈر جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ میں ایک عام قانون بتا رہا ہوں سامعین کرام، ایک عام اللہ تعالیٰ کا قانون اور پالیسی بتا رہا ہوں۔ پالیسی تو یہی ہے کہ جد و جہد، محنت، کوشش، ابتلا، آزمائش، مصیبت، تکلیف، یہ تو پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جنت کے راستے میں یہ ایک اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں، اور وہ تسلی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا لیکن جتنا اس کی استطاعت ہو، الا وسعها، جتنا اس کی استطاعت ہو۔ استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا پابند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، مختلف جگہ ایک ہی قسم کی آیات آئی ہیں مختلف حالات میں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان تو دیکھیں، انسان، میں مومن کا تذکرہ کر رہا ہوں، مومن کی زندگی کا یہ ساری چیزیں تو اس کے راستے کی ضروریات ہیں کہ اس میں آئیں، اس پہ جد و جہد ہو، محنت ہو، یہ محنت کرے، جد و جہد کرے، اس پہ مختلف ابتلا ہو، آزمائشوں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تو یہ تو ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی نہ یہ سوچنے، آپ کو یہ نہیں سوچنا، یعنی آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ابتلا اور آزمائش کون لاتا ہے؟ یہ ذات باری تعالیٰ لاتی ہیں۔ یہ 10,000 کا لشکر مدینے پہ کون چڑھا کے لایا؟ بالواسطہ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہ فیصلہ تھا کہ ایسا ہو، یہ آزمائش ہو، یہ مصیبت ہو، یہ تکالیف ہو۔ دیکھیں کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ، اور یعنی محنت تھی، خندق کھودی گئی، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حیثیت سے زیادہ اس پہ آزمائش لائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات بالکل آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ جتنی بھی آپ ان سب مشکلات اور تکلیف کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ مومن کے راستے کی ضروریات ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا یہ سب کچھ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لائے گا یہ مصیبتیں، تکلیفیں، لیکن آپ کی استطاعت اور حیثیت سے زیادہ نہیں ہوگی مشکل کوئی بھی، ناقابل برداشت نہیں ہوں گی چیزیں، یہ برداشت والی ہوں گی، اللہ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا کبھی آپ نہ سوچیے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے، خیر ہمارے ماحول کی تو بات الگ ہے، ہم تو تن آسان ہیں اور سہل پسندی ہے، تن آسانی ہے، ہم تو مشکلات اور جد و جہد کسی کی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا مال سے اور جان سے۔ بہرحال آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے سامعین اکرام ہم نے تذکرہ پڑھا منافقوں کا۔ منافق کا چونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا، تو وہ
ایسے قسم کے حالات کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پہ۔ منافق جو ہے وہ تو سہل پسند ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اور دنیا کے لیے تو وہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن جب آخرت اللہ کی راہ میں کچھ آتا ہے تو وہ ان مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنے فائدے کے لیے، مدینے کے مسلمان تھے جو منافق بظاہر مسلمان تھے لیکن بباطن تو منافق تھے، وہ تو اپنے فائدے کے لیے ایمان لائے تھے۔ اب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا تو یہ تو اپنے فائدے کے لیے ایمان لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو تو چن لیا گیا تھا کہ بھئی تم ہمارے سردار ہو، اس کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا۔ دری اسنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ تو آٹومیٹیکلی سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اس کی جو سرداری تھی وہ تو ٹھپ ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے دل میں تو بغض تھا۔ آپ دیکھیں یہ ایمان لایا ہے کب؟ جنگ بدر کے بعد ایمان لایا ہے یہ عبداللہ ابن ابی، فوراً ایمان نہیں لایا، لیکن جب حالات ایسے ہو گئے کہ بدر میں کہ مشرکین مکہ جس پر کوئی بھی غالب نہیں آیا تھا ان کو شکست فاش دے دی، 70 لوگ ان کے مارے گئے، جہنم واصل کر دیے مسلمانوں نے، 70 کو قیدی بنا کے لے آئے، تو یہ سوچنے لگا بھئی اب میری دال نہیں گلے گی، اب تم اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور اس میں اپنی کوششیں کرو یا اپنی طرف، اور یہ ساری اب موت تک وہ کوششیں کرتا رہا صاحب نکلا۔ عبداللہ ابن ابی احد میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 300 ساتھیوں کو لے کے وہ الگ چلا گیا، حضور کو عین میدان جنگ میں چھوڑ دیا اس نے۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ منافقوں کی بات تو الگ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر بتاؤں کہ ایمان اور یعنی آزمائش کے وقت اگر آپ کا یقین صحیح نہ ہو اور تشکر کے جذبات نہ آئیں آپ کے ذہن میں یا آپ کی زبان پہ، تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یعنی اگر آزمائش اور ابتلا کے وقت جو ہے آپ کی زبان سے اول فول آپ بکنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھ لیا تھا، یہ اکثر یہ ہوتے ہیں نا کہ بھئی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ تو ایسا ہے کہ پھر یہی ہوگا جو ہوا۔ بہرحال یہاں ابھی جو ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں یہ مومنوں کا تذکرہ ہے، اور مومن جو ہے وہ جب انہوں نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ 10-12 ہزار کے لشکر کو جب مومنوں نے دیکھا تو چلا اٹھے خوشی سے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کیا یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور سچا تھا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بھی بڑھ گیا کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، اور فرما برداری بھی بڑھ گئی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں، صدقو، جنہوں نے سچا کر دکھایا، ما عاہد اللہ، جس کا وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا، فمنہم من قضا نحبہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا کام پورا کر چکے، قضا پورا کر چکے، نحبہ اپنا کام، ومنہم من ینتظر، اور بعض منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے عہد میں کوئی، ان کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کون سا سامنے کرام من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں سے ایسے مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں، رجال ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ دیکھیں خاص طور پہ شان نزول کے، اگر شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے انصار کی خاص طور پہ، اور
جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا مومنوں نے، وہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ تقریباً دیکھیں جب حضور نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکے میں تھے، تو 6-7 پہلے آپ دیکھیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ میں، بیعت عقبہ اولیٰ میں تو کم تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں تقریباً 70 لوگ تھے۔ تو وہ ایک گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، وہ ایمان لے آئے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ تو وہ جب بیعت کرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چچا تھے اور ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کس بات پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ساری دنیا اس کی مخالف ہے اور تم اس کو بلا رہے ہو، اپنے پاس بلا رہے ہو، ان کے ہاتھ پہ ایمان لا رہے ہو، بیعت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ساری دنیا سے اعلان جنگ کر لیا، اس بیعت کا مطلب یہ ہے، اور تم اپنے مال و جان کو قربان کرنے کا وعدہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ انصار نے بیک زبان ہو کے کہا۔ یہ وہ وعدہ تھا کہ حضور آپ تشریف لائیں، ہم مال و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور تو یہ اس وعدے کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے، ومنہم من ینتظر، اور بعض اس میں جو ہیں وہ انتظار میں ہیں، من ینتظر جو وقت آنے کے منتظر ہیں۔ اور یہ سامنے کرام میں نے من قضا نحبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدر میں ظاہر ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ پھر غزوہ احد میں سامنے کرام تقریباً 70 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور اللہ کی ملاقات کے یعنی مشرف ہوئے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ انتظار میں کہ جب بھی اب دیکھیں انتظار کیا ہوتا ہے، مومن بڑی اچھی بات ہے کہ مومن تو دیکھیں انتظار کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب میرا مال و جان کو قبول کر لے اور میں اس کی راہ میں یہ قربان کر دوں۔ ایسے مواقع آتے ہیں صاحب اکرام۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تیاری تھی جنگ کی ایک دشمن سے، تو حضور نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، سب کچھ جھاڑو پھیر کے آدھا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال انہوں نے نظر کر دیا، کپڑے لتے برتن جو بھی تھا گھر میں جھاڑو پھیر دی۔ تو سارا مال وہ تو تھا ہی اللہ کا، انہوں نے جب مطالبہ ہوا تو مومن جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ میرے مال و جان کو طلب کرے۔ یہ تو امانت ہے، مال و جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ انتظار میں رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان سے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ تو لگا رہتا ہے، اپنی مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپاتا رہتا ہے۔ تو منہم من ینتظر، ان میں سے بعض منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے وعدے میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ سامنے کا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے سچوں کو ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ ان کی اگر وہ توبہ کر لیں تو رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
یعنی سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ ضرور ملے گا، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عذاب دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا، قالوا، کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان سے کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں بڑھا ان کا لیکن یقین اور فرما برداری۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ان میں جو ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی اپنے وعدے میں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچائی کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ And when the believers saw the confederates, they said, "This is what God and His Messenger have promised us, and God and His Messenger have told the truth." And it only increased them in faith and submission. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
وانتظروا وما بدلوا تبديلا. Of the believers are men who are true to what they pledged to God. Some of them have fulfilled their vows, and some are still waiting and never wavering. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. That God may reward the truthful for their truthfulness and punish the hypocrites if he wills, or pardon them. God is forgiving and merciful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔